إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. میری محترم ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں اور ایک بہت ہی اہم موضوع پر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اس مجلس میں آنے کی توفیق دی اور دین کا علم حاصل کرنے کی طلب اور تڑپ ہمارے اندر پیدا کی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو تمام صلاحیتوں کے باوجود ایک انسان دنیا میں ناکام ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو تو کم صلاحیتوں کے باوجود ایک انسان اللہ کی مدد سے آگے بڑھتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا اس توفیق پر جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ اس سے پہلے جو دروس ہمارے ہوئے ہیں، ان دروس کا ایک بہت ہی اچھا نتیجہ سامنے آیا ہے، خصوصاً خواتین کے سلسلے میں۔ ہمارے اپنے معاشرے میں دین کی تعلیم کا جو کمزور نظام ہے، اس نظام کے نتیجے میں خواتین میں علمی اعتبار سے کافی پستی پائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے بہت سارے مفید نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ توحید، اتباع، عبادات و اخلاق و معاشرت اور دینی معاملات، خصوصاً گھر کی دینی تعمیر، گھر کے ماحول کا اسلامی ماحول بنانا، اس سلسلے میں خواتین میں کافی بیداری پائی جا رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کی توفیق ہے، اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ ان دروس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے سماج کے، ہمارے معاشرے کے تمام افراد میں دین کی صحیح سمجھ پیدا ہو، اور دین کی صحیح سمجھ، دین کے صحیح فہم کے ساتھ ساتھ ان میں عمل کا بھی جذبہ پیدا ہو، اور اس عمل کے بعد، اس عمل کے ساتھ ہمارے افراد میں، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، اس دین کی نشر و اشاعت، اس دین کی دعوت و تبلیغ کا بھی مزاج پیدا ہو، اور نہ صرف مزاج پیدا ہو بلکہ علم کی وجہ سے، علم کی بنیاد پر ان کے اندر اپنی بات کو دلائل کے ساتھ پیش کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو۔ لہٰذا جو خواتین اور جو ہماری مائیں بہنیں اس درس میں، ان دروس میں، ان کورسز میں شریک ہو رہی ہیں، وہ خود بھی اپنی نیت اس چیز کی بنائیں اور دوسروں کو بھی ان دروس میں لانے کی کوشش کریں، تاکہ وہ بھی اس سلسلے میں شریک ہو کر دین کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ ہمارا یہ کورس 4 دروس پر مشتمل ہے، اور جیسا کہ آپ کے سامنے اس کے نوٹس موجود ہیں تو آپ اس کو تفصیلی طور پر دیکھ سکتی ہیں۔
ہمارے اس پورے کورس کا مقصد کیا ہے اور اس کا مواد کیا ہے۔ ہمارے اس کورس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض معاملات، آپ کے اوصاف، آپ کی فضیلت، آپ کی خصوصیات، آپ کی پابند زندگی، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل، آپ کا امن والا ہونا، برداشت والا ہونا، قدرت کے باوجود معاف کرنے والا ہونا، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آئیں اور ہمارے پاس ان کے دلائل موجود ہوں۔ خصوصاً آج کے اس پس منظر میں جہاں اللہ کے دین کے بارے میں علم کی کمی ہونے کی وجہ سے نہ صرف غیر مسلم بلکہ مسلمان بھی بہت سارے شکوک اور شبہات میں مبتلا ہیں، اور میڈیا کی بنیاد پر مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں بھی اسلام کے بارے میں جو شبہات ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو لے کر جو تنازعات ہیں، جو کنفیوژن ہے، جو نیگیٹیوٹی ہے، منفی جذبات ہیں، ان کا ازالہ کیا جائے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس موضوع کو اچھی طرح دیکھیں۔ لہٰذا یہ پورا کورس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ آپ کی فضیلت کیا ہے، آپ کے اوصاف کیا تھے، اور آپ کی زندگی میں اس کی کیا مثالیں ہم کو ملتی ہیں، کیا پریکٹیکل ایگزامپلز ہم کو ملتے ہیں، اس پورے کورس میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج اس سلسلے میں ہمارا یہ پہلا درس ہوگا، جس سے ہم اپنے اس اہم اور عظیم الشان موضوع کی ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس کورس کو، ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائیں اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں، اور ہم سب کے لیے یہ مجلس، یہ دینی پروگرام، یہ اجتماع آخرت میں اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں اصل موضوع شروع کروں، کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، اور ایک بہت اہم سوال، اس سوال کا جواب طلب کرنا ضروری ہے۔ اس سوال کا تعلق ہمارے اس پورے کورس سے ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کو، ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، آپ کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کریں؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کی دین میں کیا اہمیت ہے؟ اور ایک انسان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتا ہے، آپ کے بارے میں تفصیلی علم حاصل نہیں کرتا ہے، اس کو کیا نقصان ہوگا؟ اس لیے کہ اس دور میں ہم ایسے کئی مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کی گستاخی اگر کوئی کرتا ہے تو جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ایسے بہت سارے مسلمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور اکرام کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہیں، وہ آپ کے بارے میں جان لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی وہ آپ کے بارے میں جاننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ جان دینا اور آپ کے بارے میں جاننا، بہت سارے لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، چاہے ظاہری اعتبار سے ہوں یا آپ کی زندگی میں آپ کے اخلاق کیسے تھے، اس بارے میں کچھ بتائیے۔ تو بہت سارے مسلمان بہت سارے دعووں کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلی طور پر کچھ بتا نہیں پاتے ہیں۔ یہ اس دور کا المیہ ہے، خصوصاً اس دور میں
جہاں انسان سائنس کی معلومات میں اتنا ترقی کر چکا ہے کہ آسمانوں کی گہرائیوں میں، سمندروں کی گہرائیوں میں، اور اسی طرح سے ایٹم اور نیوٹرون اور پروٹون کی باریکیوں کو جاننے لگا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بڑے سے بڑا علم اس کے پاس ہے۔ لیکن محسن انسانیت، ساری انسانیت کے رہبر، مسلمانوں کے نبی، سارے عالمین کے لیے رحمت للعالمین اور سارے عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجی ہوئی شخصیت، کامل ترین انسان کے بارے میں بہت سارے مسلمان سارے دعووں کے باوجود بہت کم جانتے ہیں۔ اس کورس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم پوری طرح سے نہیں تو کم سے کم کچھ اہم باتوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑی ہیں، آپ کی شخصیت سے جڑی ہیں، آپ کے کمالات کا اظہار کرتی ہیں، ایسی چیزوں کو ہم جانیں کہ سیرت کے، حدیثوں کے ذخیرے میں یہ باتیں کہاں پر ہیں اور کیا باتیں ہیں، اور اس سے ہم کو کیا نتیجہ لینا چاہیے، کیا سمجھنا چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم حاصل کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ سیرت کا علم کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جاننا، آپ کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس پورے کورس کا یہ مقدمہ ہے، اور اگر یہ اچھی طرح سے ہم سمجھ لیں تو باقی دروس میں ہمارے لیے حاضر ہونا اور دھیان سے سننا، نوٹس کا مطالعہ کرنا اور امتحان کی تیاری کرنا، یہ ساری چیزیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی دعوت دینا، یہ بھی سب آسان ہو جائے گا۔ تو سیرت کا مطالعہ کیوں؟ اس کی 5 کم سے کم وجوہات آج ہم گفتگو میں لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، دین میں نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ضروری ہے، بلکہ دین میں یہ بھی ضروری ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ آدمی واقعی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دین میں نہ صرف یہ کہ ایک آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، بلکہ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو۔ اور یہاں یہ یاد رکھیں کہ نہ صرف یہ کہ محبت کرتا ہو، بلکہ سارے انسانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ تو پہلی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا لازمی تقاضا ہے، بلکہ ایمان کے کمال کی لازمی شرط ہے، ایمان کے کامل ہونے کی لازمی شرط ہے۔ اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس چیز کا ہمارے اندر پیدا ہونا ضروری ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت رسول کا سیرت رسول سے تعلق کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کسی کی محبت دل میں پیدا ہونے کے لیے ایک تو فطری رشتہ ہوتا ہے، جیسے ماں باپ اور اولاد میں ایک فطری لگاؤ ہوتا ہے، پیدائشی طور پر آپس میں ان میں محبت ہوتی ہے۔ ماں کی گود میں بچہ رکھتے ہی وہ اس سے محبت کرنے لگتی ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کو اور باپ کو بچے سے ایک خاص لگاؤ اور محبت ہوتی ہے، ابھی وہ پیٹ میں ہے۔ یہ فطری اور طبعی لگاؤ ہے جو اللہ نے انسان کے اندر پیدا کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان
خوبیوں والا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ اس کے اندر خوبی ہے، اچھائی ہے، وہ بااخلاق ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، وہ دین کا علم رکھتا ہے، وہ عمل اچھا کرتا ہے، وہ لوگوں کو صحیح راستہ بتاتا ہے، وہ دنیا کے معاملات میں ان کے کام آتا ہے، تو صفات خلقی اور خلقی اعتبار سے کوئی خوبصورت ہے، بچہ ہے، خوبصورت ہے، دیکھتے ہی اس کی دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ اپنا بچہ نہ ہو، اور کسی کے اخلاق دیکھ کر یا سن کر اس کے اخلاق کے علم کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو کسی کے اوصاف جاننے سے، کسی کے کمالات جاننے سے بھی دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہم پر احسان کرتا ہے، آپ کو بہت ضرورت تھی اور کسی نے آپ کی ایسے وقت میں مدد کی جب کہ آپ کی مدد کرنے والا وہاں کوئی نہیں تھا، اس کا نہ آپ سے کوئی رشتہ ہے، نہ اس کی ذاتی کوئی غرض ہے، اس نے خود تکلیف اٹھا کر آپ پر احسان کیا، اس نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال کر آپ کو فائدہ پہنچایا، آپ کے کام آیا۔ تو اگر کسی کی کمالات، کسی کی خوبیاں، کسی کی بھلائی آپ تک بھی پہنچتی ہے، اور اس حد تک پہنچتی ہے کہ آپ کی ضروری چیز اس نے اپنے آپ کو تکلیف دے کر آپ تک پہنچائی، وہ آپ کے کام آیا، تو آپ کے دل میں نہ صرف اس کے لیے ثنا اور مدح پیدا ہوتی ہے، تعریف آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کو آپ سراہتے ہیں، بلکہ آپ کے دل میں اس کے لیے شکر اور احسان مندی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے تعظیم اور احترام پیدا ہوتا ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدائشی طور پر محبت نہیں ہوتی ہے، کہ ایک بچہ پیدا ہو گیا اور وہ نبی کو نہ جانے اور آپ سے محبت کرتا ہو، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ نبی کی محبت ابتداءً فطری نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ کسبی ہوتی ہے، اس کو دل میں پیدا کرنا پڑتا ہے، یہ پیدائشی نہیں ہوتی ہے، یہ سیکھنی پڑتی ہے، اپنے دل کو اس پر آمادہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جو چیز انسان کے کسب اور ارادے سے ہوتی ہے، اللہ نے اسی کا مکلف انسان کو بنایا ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو تو تم کو کرنا ہے۔ لہٰذا نبی کی محبت دل میں لانا، دل میں پیدا کرنا، یہ فطری چیز نہیں ہوتی ہے کہ پیدائشی طور پر انسان میں ہو، بلکہ یہ آدمی کو غور و فکر کے ذریعے حاصل کرنی پڑتی ہے، اور اس کا بہت بڑا ذریعہ اور ابتدائی مرحلے میں ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے۔ آپ کے بارے میں آدمی جتنا جانتا ہے، آپ کی صفات، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کی خوبیاں، آپ کیسے تھے ظاہراً و باطناً، جسمانی اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے اور سیرت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، جتنا آدمی جانتا ہے، جتنا اس کے پاس علم بڑھتا جاتا ہے، اس کے دل میں آپ کی خوبیوں کے علم کی وجہ سے آپ کی محبت بڑھتی جاتی ہے، اور پھر جب اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ میری آخرت کی نجات کے لیے، میری دنیا کی فلاح کے لیے اس انسان نے جو 1400 سال پہلے دنیا میں آیا تھا، اس شخصیت نے جو تمام قابل احترام انسانوں میں سب سے زیادہ قابل احترام ہیں، انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھا کر ایک دین میری دنیا اور آخرت کی نجات اور کمال اور کامیابی کے لیے مجھ تک پہنچایا، تو اس شخصیت کے بارے میں جب وہ جانتا ہے، جب آپ کی معرفت اس کو ہوتی ہے اور آپ کی زندگی میں آپ کی تکلیفوں کو دیکھتا ہے اور آپ کے مقصد میں آپ نے جس طرح سے انسانیت کی ہدایت اور اس کی فلاح کے لیے تکلیفیں اٹھا کر دین پہنچایا، کس کس مرحلے سے آپ گزرے، جب اس کے دل میں یہ بات آتی ہے، اس کے علم میں اس کا اضافہ ہوتا ہے، تو پھر احسان مندی کے جذبات اس کے دل میں پیدا ہونے لگتے ہیں، اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ صرف مدح
نہ صرف تعریف بلکہ شکر اور احسان مندی اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ حاصل ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری سے، آپ کے بارے میں جاننے سے۔ جو جانتا ہی نہیں ہے اس کو کیا معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اور آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ تو یہ جاننا پہلا مقصد اس کا یہ ہے کہ دین میں اصل الاصول اور عملی زندگی میں ایمان کی تقویت کے لیے جو ایک بہت ہی اہم شرط اور ایک اہم رکن ہے محبت رسول، اس کے حصول کے لیے، اس کے حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جاننا ضروری ہے کہ جتنا آپ کے بارے میں جانیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی معلومات بڑھے گی، دل میں آپ کی محبت اتنی زیادہ قوت پائے گی، دل کی زمین میں محبت رسول کے پیڑ کی جڑیں اتنی گہرائی تک جائیں گی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قوت پیدا ہونا یہ سیرت کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے اس کورس کی، اور پہلی وجہ ہے سیرت کے مطالعے کی، یعنی کیوں ہم یہ مطالعہ کر رہے ہیں، کیوں ہم دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ یہ پہلی وجہ ہے محبت رسول۔ نمبر 2، دوسری وجہ کیا ہے؟ ایک طرف آپ دیکھیں دوسری وجہ کیا ہے؟ غلو اور تقصیر سے نجات، اور عدل کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کا اہتمام۔ اس کو سمجھیے، ہمارے معاشرے میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ ان کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا کوئی ظاہری اثر دکھائی نہیں دیتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تعظیم، احترام اور آپ کے مقام و مرتبے کو وہ پہچانتے ہیں، اس کی کوئی علامات دکھائی نہیں دیتی ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آنے کے بعد اس کا انکار بھی کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اولیاء اللہ کا احترام اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات ان کی باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ترجیح دینے لگتے ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ بہت بڑی ناقدری ہے اور یہ تقصیر ہے، یہ کمی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی مرتبہ کیا تھا، آپ کا مقام کیا تھا، آپ کتنی اونچی شخصیت ہیں، آپ کی ذات اور آپ کی بات کتنی اعلیٰ ہے، وہ اس تقصیر سے، اس کوتاہی سے باہر نکلیں اور واقعی پہچانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی شریعت کا کیا مرتبہ ہے۔ یہ تبھی معلوم ہو سکتا ہے جب ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا مقام بیان کیا گیا ہے، آپ کی کیا عظمت ہے، یہ جانے۔ دوسرے نبیوں کے مقابلے میں، بلکہ ساری کائنات کے مقابلے میں آپ کی عظمت کیا ہے، اللہ کے ہاں آپ کا مقام کیا ہے، آپ کے ایک لفظ کی کیا قدر اللہ کے نزدیک ہے، آپ کا نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا بار بار اور آپ کے دل کا لپکنا کعبہ کی طرف اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا قابل قدر ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے نبی، ہم نے آپ کی نگاہوں کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا، لیجئے ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف آپ کا دل چاہتا ہے۔ دیکھیے، نبی کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی ہیں اور نبی کا دل مسجد حرام کی طرف مڑ رہا ہے، چاہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ وہی ہو جائے، مسجد اقصیٰ کی بجائے مسجد حرام ہمارا قبلہ ہو جائے۔ اللہ کے نزدیک نبی کی چاہت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی قدر اتنی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے نبی آپ کی رضا جس قبلے میں ہے، آپ کی رضا، آپ کی چاہت، آپ کی مرضی جس قبلے کی ہے، ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ لو، اللہ نے پھیر دیا۔ یہ قدر ہے، یہ مقام ہے نبی کا کہ ابھی زبان سے کچھ کہا نہیں ہے، بس نگاہیں آسمان کی طرف ہیں اور دل قبلے کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی قدر کی کہ نبی کی چاہت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا نماز کے لیے۔ تو نبی کی شخصیت کتنی اعلیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے ہاں کتنا ہے۔ ایک انسان کو معلوم ہو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نزدیک اتنے زیادہ برگزیدہ ہیں، اتنے زیادہ قابل احترام ہیں، آپ کا اکرام اللہ کے ہاں اتنا ہے، آپ کا مقام اللہ کے ہاں ایسا ہے، تو میری اپنی زندگی میں آپ کا مقام کیا ہونا چاہیے؟ میری زندگی میں میری چاہت کے مقابلے میں نبی کی چاہت میری زندگی میں کار فرما ہونا چاہیے۔ میں کسی اور کی ذات اور کسی اور کی بات کو نبی پر ترجیح نہ دوں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں، مکرم ہوں، قابل احترام ہوں، اور آپ کی بات بھی میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل احترام ہو، میں اسی کا پابند بن جاؤں۔ یہ چیز اس کے اندر آنا چاہیے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام واقعی وہ جانے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعظیم میں غلو کرتا ہے، حد سے پار نکل جاتا ہے۔ کوئی ہے جو یہ مانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہی نہیں تھے، آپ انسان ہی نہیں، آپ اللہ کا نور ہیں، آپ کا سایہ نہیں تھا، اور آپ عالم الغیب تھے، اور آپ مشکل کشا ہیں، اور آپ کو پکار رہا ہے۔ بہت سارے فاسد عقائد میں آج ایک مسلمان مبتلا ہے۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض بشر نہیں تھے، خیر البشر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری غیبی باتوں کا علم دیا۔ اللہ نے بتایا جنت، جہنم، قیامت، ماضی کی قوموں کے حالات، لیکن آپ عالم الغیب نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخلوق تھے، آپ اللہ تعالیٰ کا حصہ نہیں، آپ کی تخلیق نور سے نہیں ہوئی ہے، آپ بنی آدم میں سے تھے، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ بہت ساری خرافات جس میں آج کا مسلمان مبتلا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں غلو کرتا ہے۔ اگر واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح علم انسان کو ہو تو اس غلو سے نکلنے میں اس کے لیے مدد ملے گی۔ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح معلومات نہیں رکھتا ہے، محبت میں حد سے زیادہ گزر جانے کی وجہ سے ممکن ہے وہ بہت سارے خیالات اور توہمات کو اپنے لیے عقیدہ بنا لے، خیالی باتوں کو نبی کے ساتھ جوڑ دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بڑھا کر اللہ کے برابر کر دے۔ بہت ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی حیثیت اور آپ کا واقعی مقام اس کو معلوم ہو۔ تو دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ سیرت کا علم حاصل کرنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی حیثیت، آپ کا واقعی مقام، درجہ معلوم کریں، آپ کیا تھے اور کیا نہیں تھے، اللہ نے آپ کو کیا مقام دیا ہے، نہ اس سے ہم کم کریں نہ اس سے بڑھائیں۔ تو دوسری وجہ سیرت کا اور خصائل نبویہ کا معلوم کرنا، دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں افراط اور تفریط سے، غلو اور تقصیر دونوں سے بچیں، آپ کا واقعی مرتبہ اور مقام پہچانیں۔
یہ دوسری وجہ ہے کہ سیرت کا علم کیوں۔ نمبر 3، اللہ کے دین کے سلسلے میں احکام الہیہ، اللہ کے احکام جو قرآن میں ہیں، ان احکام کی عملی تطبیق کے لیے اسوہ حسنہ کا حصول۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ، قرآن میں اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قرآن میں اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، اللہ نے بہت سارے حکم دیے ہیں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، زندگی کے آداب ہوں، ان تمام احکام میں ایک انسان اگر صرف عربی زبان جانے تو صحیح طور سے وہ اس عمل کو نہیں جان سکتا ہے کہ واقعی نماز میں خشوع کس کو کہتے ہیں، اور وہ نماز کیسی ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ کیا کوئی بندہ ایسا زمین پر گزرا ہے جو واقعی ویسی نماز پڑھتا تھا جیسی نماز اللہ کو پسند ہے؟ کیا کوئی واقعی بندہ ایسا تھا زمین پر جس نے اللہ کی طرف سے آنے والے فاصبر صبرا جمیلا، صبر جمیل کا ثبوت پیش کیا ہو؟ کون ہے عملی نمونہ اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والا؟ کون ہے وہ اسوہ حسنہ؟ کیا انسانیت کی تاریخ میں کوئی ایسا انسان، کامل انسان گزرا ہے جو اللہ نے جس وجہ سے بندوں کو پیدا کیا اس وجہ، اس مقصد کو کامل درجے میں پورا کرنے والا ایسا کوئی گزرا ہے کہ نہیں گزرا ہے؟ وہ انسان کون تھا اور وہ شخصیت کیسی تھی، اور انہوں نے اللہ کی مرضی کو کس طرح سے پورا کیا، پریکٹیکلی عملی طور پر اللہ کے حکموں کو کیسے پورا کرنا چاہیے۔ اللہ نے حکم دیا ہے معاف کرنے کا، واقعی معاف کرنا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے شکر کا، واقعی شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے کہا اللہ سے مانگو، واقعی اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ نے کہا سجدہ کر، قریب ہو جا، راتوں میں عبادت کا اللہ نے حکم دیا، ترغیب دی، واقعی راتوں کو عبادت کرنے والا بندہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک انسان کی اندرونی تلاش ہے، طلب ہے، اس کی چاہت ہے کہ وہ انسانیت میں کوئی ایسا انسان پائے جو واقعی کمالات والا ہو، واقعی ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر وہ چلے، جس کو دیکھ کر وہ اللہ کی مرضیات کو سیکھے، سمجھے، اس پر عمل کرنے کے لیے ایک نمونہ میرے سامنے ہو۔ کوئی ایسا انسان چاہیے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے اس رسول میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ موجود ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے کامل بندے کی زندگی دیکھ کر واقعی اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ انسان معلوم کر سکتا ہے۔ اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا حق ادا کرنے کے لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکموں کی، اللہ کی کتاب قرآن کی عملی تفسیر ہیں، پریکٹیکل تفسیر ہیں۔ اللہ کی طرف سے آنے والی انفارمیشن کا پریکٹیکل ایپلیکیشن آپ کی زندگی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے آنے والی معلومات کو
اپنی زندگی میں معمولات کا درجہ دے دیا. اس کو یاد رکھیں. معلومات اللہ کی کتاب میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ چیزیں، وہ معلومات معمولات ہیں، پریکٹیکل زندگی کا نظام ہے آپ کا. گویا کہ آپ کی زندگی اللہ کی کتاب کی عملی تصویر ہے. اسی لیے دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، ذرا بتائیے. اب کون بیان کرے اتنا؟ ایک بات ہو، ایک خوبی ہو تو کوئی بتائے. زندگی چلی جائے گی اس زندگی کے بتانے میں اور ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ ہم صرف واقعات بتا سکتے ہیں، کیفیات اور ان پر تبصرہ ہمارے بس میں نہیں ہے. حضرت عائشہ بہت سمجھدار اور ذہین خاتون تھیں اور واقعی حقدار تھیں اس بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی بنیں، اور کم عمری ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھیں تو بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کی تھیں. آپ کے شب و روز کو دیکھا تھا. حضرت عائشہ سے جب پوچھا اس شخص نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ذرا بتائیے کیسا تھا، تو انہوں نے بجائے تفصیل کے اختصاراً کہہ دیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن. آپ کا اخلاق پورا قرآن آپ کا اخلاق تھا. قرآن میں جو اللہ نے بتایا ہے، جیسا بننے کو کہا ہے، آپ کی زندگی اسی حکم کے تابع تھی. آپ ویسے تھے جیسے قرآن میں اللہ نے بتایا. آپ قرآن کی عملی تطبیق تھے، آپ قرآن کی عملی تفسیر تھے. قرآن اگر کلام ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کا عمل تھے. اس کلام کے اعتبار سے اس کلام سے کیا عمل چاہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل تھے جو قرآن کا تقاضا ہے. اس عمل کی علامت تھے، اس عمل کا ثبوت تھے، اس کی عملی تفسیر تھے. تو تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ سیرت کا علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ کی شریعت، اللہ کے احکام میں اس پر کیسے عمل کیا جاتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ہم کیسے عمل کریں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر، آپ کی زندگی کا مطالعہ کیے بغیر ایک آدمی قرآن پر واللہ عمل نہیں کر سکتا ہے. اللہ کی کتاب پر عمل ناممکن ہے اگر ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت کو اپنے لیے رہنما نہ بنائے. تیسری چیز یہ تھی. نمبر 4، اپنی ذاتی زندگی میں رہنمائی کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت، اللہ کے نبیوں کے لیے لازم تھی. ان پر یہ بھی ضروری تھا کہ وہ اللہ کے دین پر عمل کریں، اور اسی کے ساتھ ان کی زندگی کا مقصد ہی تھا کہ وہ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں. وہ خود اللہ کے دین پر آئیں اور دوسروں کو بھی، اپنے گھر والوں کو اور گھر سے باہر دوسروں کو بھی اللہ کے دین کی دعوت دیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے، خود بھی اس پر جمیے. خود بھی عمل کرنا ہے، گھر والوں کو بھی عمل پر لانا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فاصدع بما تؤمر. اے رسول،
اے رسول، اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے آپ اس کو پہنچا دیں، آپ اس کی تبلیغ کر دیں، لوگوں تک اس کو پہنچا دیں۔ فاصدع بما تؤمر، اے نبی جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس کو پورا کا پورا امانت داری سے پہنچا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تو خود اپنی ذمہ داری تھی اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا، دوسرے آپ پر ذمہ داری تھی کہ آپ اپنے گھر والوں کی تربیت کریں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، آپ کے گھر میں اللہ کی آیات اور حکمت کا تذکرہ ہوتا تھا، تلاوت ہوتی تھی، گھر میں بھی آپ تلقین اور تدریس اور تعلیم کرتے تھے، اور عام انسانیت تک آپ کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو اللہ کا دین سنائیں، سکھائیں، سمجھائیں۔ اور یہ ایک دن میں ہونے والا کام نہیں تھا، آپ کو 40 سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت ملی اس کے بعد اپنی زندگی کی آخری سانس تک یہ ذمہ داری نبھانی پڑی ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 1/3 حصہ اللہ کے دین کی فکر کرنا اور اس کی نشر و اشاعت میں گزرا ہے۔ 23 سال 20 اور 3 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت میں گزار دیے، دن رات آپ اس مقصد میں لگے رہے، اور یہ ایک دن میں کام نہیں ہوا۔ 23 سال کا عرصہ آپ دیکھیں کتنا بڑا عرصہ ہے، اور ایسا نہیں تھا کہ پہلے دن جو کیفیات تھیں لوگوں کی، معاشرے کی جو حالت تھی وہ آخری دن ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ ابتدائی مرحلے میں کوئی بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ کی بات کو ابتدا میں نظر انداز کیا گیا، پھر مذاق اڑایا گیا، پھر دشمنی تک نوبت آئی، ستانے لگے، پھر آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، آپ کو ہجرت کرنی پڑی، مدینہ آپ آئے، مدینہ میں ایک نیا ماحول آپ کو ملا، ماننے والے وہاں بن چکے تھے، وہاں آپ کی حیثیت صرف داعی کی نہیں تھی بلکہ حاکم کی بھی تھی، پھر آپ کی دشمن قومیں بنی، مکہ آپ کا دشمن ہوا، مشرکین آپ کے مخالف ہوئے، یہود و نصارہ آپ کے مخالف ہوئے، آپ کی زندگی کا یہ سیاسی حصہ بھی ہوا، آپ کی جنگیں ہوئیں، انہوں نے آپ کو چین لینے نہیں دیا، آپ کے لیے فوج بنا کر لڑنے کے لیے آئے، ایک کے بعد ایک مرحلہ آتا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر نکلے تھے، آپ کو وہاں پر جینا دوبھر کر دیا گیا تھا، آپ کا رہنا وہاں ناممکن کر دیا گیا تھا، آپ اپنی جان بچا کر اللہ کے حکم سے وہاں سے نکلے تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کرنے کے لیے کسی فوج کی ضرورت نہیں پڑی، کسی جنگ کی ضرورت نہیں پڑی، آپ کا داخل ہونا مکہ میں آپ کے لیے فتح مکہ کا ذریعہ بن گیا۔ وہی انسان جو مکہ سے نکلے تھے اندھیرے میں اپنی جان بچا کر اللہ کے حکم پر ایک ساتھی کے ساتھ میں، ایک آدمی کے ساتھ میں، وہ وفادار اور بزرگ ہستی جس نے ہر مرحلے میں آپ کا ساتھ دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ایک شخصیت کے ساتھ آپ نکلے تھے، ایک آدمی کے ساتھ آپ نکلے تھے اپنی جان بچاتے ہوئے، لیکن جب آپ مکہ میں واپس آئے مدینہ سے تو آپ کے ساتھ 10,000 لوگ تھے۔ یہ ایک عجیب واقعہ ہے تاریخ کا کہ پورا کا پورا ایک علاقہ، ایک ملک فتح ہوا، ایسا علاقہ جس نے اس انسان کو اپنے علاقے سے باہر نکال دیا تھا، واپس وہ فتح ہو گیا، اور جنگ کی بھی نوبت نہیں آئی، اور ایسے لوگوں سے جنگ کی نوبت نہیں آئی جن کی گھٹی میں جنگ تھی، جو تلوار لے کر ہی گھومتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں یہ دونوں مرحلے دیکھے، ایک مرحلہ اتنا سخت حال کہ آپ کی جان پر بنی ہوئی ہے اور آپ اکیلے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں، اور ایک مرحلہ وہ کہ دوسروں کی، آپ کے مخالفین، آپ کے دشمنوں کی زندگی
آپ کے اشارے پر مبنی ہے. آپ حکم دیں تو قتل کر دیے جائیں، آپ معاف کر دیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے. اور ایک انسان، ایک نبی، آپ مکہ کی گلیوں میں، خیموں میں، راستوں پر اکیلے اکیلے لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے، ایک دور وہ بھی تھا کہ آپ کے سر پر مٹی ڈالی جا رہی ہے، آپ کو ستایا جا رہا، آپ کی بات کوئی مان رہا نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، جیسے ریگستان میں ایک اکیلا پیڑ ہوتا ہے، وہ خود اپنے لیے سایہ ہوتا ہے، کوئی ہمدرد نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ڈھال نہیں. جنگل میں جیسے کسی کو چھوڑ دیا جائے خونخوار جانوروں کے بیچ میں، ایک با اخلاق انسان کو جو دوسروں کا خیال کرے لیکن اس کا کوئی خیال نہ کرتا ہو، ایک ایسی شخصیت. ایک مرحلہ آپ نے یہ دیکھا، اور ایک مرحلہ آپ نے وہ دیکھا کہ آپ نے حاکموں کو خط بھیجا کہ اسلام لے آؤ سلامت رہو گے. ایک وہ وقت بھی آیا کہ حکومتوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو مدینہ سے سوچنا پڑتا تھا. حکومتیں اسلامی لشکروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے سانس لیا کرتی تھیں کہ جہاں مسلمانوں کا لشکر جائے گا غالب آئے گا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ کے لیے فرشتے آسمان سے اتارے گئے. کئی مرحلے آپ کی زندگی میں آئے ہیں. بعد کے دور میں مسلمان زوال میں آ گئے ہیں، اور آج ہم اسی دور میں ہیں. آج ہم دور زوال میں ہیں، مسلمان پستی میں ہیں، دینی اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آج مسلمان پستی میں دکھائی دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اللہ کی طرف سے مدد کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے ہیں. اس پستی سے نکالنے کے لیے بنیادی عمل، علم و عمل، اور خود اپنی زندگی میں عمل کرنا اور دوسروں کو دعوت دینا، اس کے لیے جو لوگ کھڑے ہوں گے ان کے لیے پروگرام کہاں سے ملے گا؟ دعوتی زندگی کے لیے، تبلیغ کے لیے، عالمی سطح پر ہو یا اپنے معاشرے میں ہو، ایک انسان اگر اللہ کے اس ابدی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایک انسان اس ذمہ داری کو نبھانے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے لیے رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ تاریخی دلیل اس کے پاس کیا ہے کہ اس سے پہلے ایسا ہو چکا ہے کہ ایک اکیلا انسان تھا، کوئی اس کی نہیں مانتا تھا، اس نے کیا کیا کہ حکومتیں اس کی قدموں تلے آ گئی ہیں. اس نے ایسا کیا کیا؟ وہ کیا ترتیب تھی؟ وہ کیا پروسیس تھا؟ وہ کیا تدرج تھا؟ وہ کیا قدم بقدم ایک ایک قدم اٹھائے گئے؟ وہ کیا ترتیب تھی؟ وہ کیا تنظیم تھی جس کے ذریعے سے ایک اکیلا انسان جو عرب کی اس سرزمین پر نہتا تھا، وہ انسان پوری عالمیت، پورے عالم پر غالب آ گیا؟ وہ کیا پروسیس ہے؟ کیسا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کہاں دیکھے گا ایک انسان؟ آپ تاریخ میں ڈھونڈیں، اندھے پن کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ آواز لگائیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آپ کو ساری انسانیت اس کے جواب میں گونگی دکھائی دے گی. کسی کے پاس کوئی اور نام نہیں ہے، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں وہ اکیلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایک سے شروع کر کے سارے عالم کے اوپر اپنی علمی اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے غلبہ پایا. ایک وقت وہ آیا مسلمانوں کا کہ مسلمانوں کے رحم و کرم پر دوسری حکومتیں تھیں. تاریخ نے، اس سرزمین نے، اس زمین نے، اس دنیا نے وہ وقت دیکھا ہے کہ جس نبی کے لیے زمین کم پڑ گئی، تنگ ہو گئی، جس کو زمین چھوڑنی پڑی،
اس نبی کے لیے دوسروں نے زمین چھوڑ دی ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک آدمی دعوتی عمل شروع کرے تو اس میں کیسے تدرج سے، کیسے سٹیپ بائی سٹیپ کام کرے، اس کے لیے کہاں جائیں گے آپ؟ اس کے لیے آپ کو سیرت کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بغور مطالعہ کرنا پڑے گا۔ کہیں اور آپ کو اتنی قیمتی معلومات نہیں ملے گی، آپ کو یہ معلومات صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گی۔ یہ نور آپ کو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے نبی آپ اللہ کے حکم سے اللہ کے داعی ہو۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہو، داعی ہو۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ ایک روشن چراغ ہو۔ چراغ بجھا ہوا بھی ہوتا ہے، آپ کیسا چراغ ہو؟ روشن چراغ، کہ جہالت کے اندھیروں میں آپ کا وجود، آپ کی عملی زندگی خود علم کے ابواب انسان کے لیے کھولتی ہے۔ لوگوں کو صحیح اور غلط سمجھانے کے لیے آپ کو ہمیشہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا عمل خود بولتی کتاب ہے۔ آپ کی زندگی خود ایک کتاب ہے، آپ کا عمل علم کے ابواب ہیں، آپ کی عملی زندگی خود ایک حکمت ہے۔ آپ کا عمل خود بتاتا ہے کہ واقعی سمجھداری کس کو کہتے ہیں۔ آپ نے کس طرح سے تاریخ میں قدم اٹھائے اور 23 سالہ عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغلوبیت سے غلبہ میں حالات کو کیسے تبدیل کیا اللہ کی مدد سے، آپ دیکھیں تو آپ کا دل اس کیفیت کو یہ کیفیت آپ کے دل میں سما نہیں پائے گی۔ تعظیم اور احترام کے جذبات جو آدمی کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور ایک ہیبت اور ایک عظمت جو دل پر چھا جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ واقعی ایک انسان کتنا عظیم ہو سکتا ہے، آدمی کا دل برداشت نہیں کر پائے گا اس کو۔ یہ ضروری ہے داعی کے لیے، اگر واقعی رہنمائی اس کو چاہیے کہ وہ دعوت میں کن مرحلوں میں کیا کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے، اپنی نگاہوں کو یہاں وہاں اٹھانے کی بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھائے، دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مرحلے میں کیا کیا ہے۔ تو چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ سیرت کا مطالعہ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی مراحل کو دیکھ کر اپنی زندگی میں دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ادا کرنے کے سلسلے میں رہبری حاصل کریں ہیں۔ یہ چوتھی وجہ ہے، بہت اہم وجہ ہے۔ نمبر 5، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگنے والے الزامات، آپ کی شان میں خصوصاً اس دور میں کی جانے والی گستاخیاں بلکہ جھوٹی تہمتیں، آپ ان کا رد کرنے کے لیے اگر کچھ بولیں تو آپ کے پاس کیا ہے؟ کوئی کہے فلاں شخص ایسا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو آپ کے پاس ہونا چاہیے کیسا ہے؟ بتائیے، آپ بتائیے۔ آج عالمی سطح پر بہت ساری طاقتیں اپنے ذاتی مفادات، اپنے ذاتی فائدوں کے لیے، چاہے وہ فائدے سیاسی ہوں یا قومی ہوں یا جو بھی ہوں، ان فائدوں کی وجہ سے آج بہت سارے لوگ خصوصاً میڈیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر دھبے لگانے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے، آپ کے دامن کو داغدار کرنے کے لیے اپنی زبان اور صلاحیت کو استعمال کر رہی ہے۔ کوئی آپ کے کردار پر
انگلی اٹھاتا ہے آپ کے نکاحوں کے سلسلے میں، تو کوئی آپ کی سیاسی زندگی میں آپ کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اپنے دین کو چلانے کے لیے، محرف دین کو، عیسائیت کو، یہودیت کو چلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے کہ آپ نے بائبل سے پڑھ کر لوگوں کو اسلام دیا۔ عیسائیوں کی ایک لمبی تاریخ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیں۔ یہودیوں کا ہمیشہ سے یہ شیوہ رہا ہے، یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو تورات میں تھیں اس کو چھپاتے آئے اور اپنی طرف سے اللہ کی کتاب میں تحریف کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شکوک اور شبہات پیدا کرتے رہے۔ یہ لمبی تاریخ ہے اور اس تاریخ کا سلسلہ ابھی ٹوٹا نہیں ہے، آج بھی وہ چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں تہمتوں کے، جھوٹ کے اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے اس کارواں میں بہت سارے لوگ اور بھی قوموں کے شریک ہو چکے ہیں۔ اس پروگرام میں اور کئی لوگ شریک ہو چکے ہیں، اور اس ترقی کے دور میں وسائل ابلاغ، میڈیا کے اضافے سے اور ایک زیادہ طاقت پیدا ہو گئی ہے کہ ہر گھر میں پہنچے گا کہ دیکھو مسلمانوں کے نبی کتنے برے تھے، نعوذ باللہ۔ آفسوں میں، کالجز میں، پڑوس میں، گھروں میں اسلام، مسلمان اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر گفتگو ہو رہی ہے ایک منفی انداز میں، تاکہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں، تاکہ لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں مبتلا ہوں، تاکہ آپ سے نفرت کریں۔ ایک پوری طاقت لگائی جا رہی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنے کے لیے کھڑے ہوں، طاقت لگائیں، اور ایک مسلمان جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے، آپ کی نبوت کو ساری انسانیت کے لیے مانتا ہے، یہ مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہم پر فرض ہے، آپ کی عزت کا دفاع ہم پر فرض ہے، بلکہ اس کی طبیعت میں ہے کہ اس کے ماں باپ کو اگر کوئی گالی دے تو اس کو غصہ آئے گا، اس کی فطرت میں ہے کہ اس پر نہیں، اس کے چھوٹے بچے تک، اس کے چھوٹے بچے پر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو لڑنے پر آ جائے گا، کیسا بول دیا آپ نے، میرا بچہ ایسا نہیں ہے، حالانکہ وہ خود جانتا ہے بچہ غلطی کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کا بھی دفاع کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کتنا افسوس ہے اس مسلمان کے ایمان پر کہ وہ جان رہا ہے کہ عالمی سطح پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، آپ کی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے، اس کو بگاڑا جا رہا ہے، باتوں سے غلط غلط نتائج نکالے جا رہے ہیں، آپ پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، آپ پر جھوٹ گھڑے جا رہے ہیں۔ کتنا افسوس ہے اس مسلمان پر کہ جو سارے عالم میں یہ سب ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی گونگا بنا ہوا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں کچھ نہیں کہتا ہے، بلکہ کئیوں کو تو اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ جن کو اپنے نوٹ گننے، اپنے رنگین کھانوں اور اپنے لباس، اپنی زیب و زینت، اپنی دنیا میں کھونے سے اتنا وقت نہیں بچتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کر سکے، آپ کے دفاع میں کوشش کریں۔ اور کتنے ہیں جن کی چاہت ہے کہ واقعی ہمارے نبی کو کوئی کچھ بولنا نہیں چاہیے، لیکن ان کا بھی حال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتا ہے، اگر وہ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور کوئی ہاتھ پکڑ کے ان سے کہے ذرا آپ بتاؤ، آپ کہتے ہو آپ کے نبی ایسے نہیں تھے، وہ کہے گا ہاں ہمارے نبی ایسے نہیں تھے،
ٹھیک ہے بھائی آپ بتاؤ آپ کے نبی کیسے تھے، تو اس کی نگاہیں شرم سے جھک جائیں گی، وہ خود اپنے نبی کے بارے میں نہیں بتا پائے گا۔ وہ نبی کے بارے میں لڑنے کے لیے تیار ہے لیکن ان کے بارے میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے پاس نبی کے لیے لڑنے کے لیے وقت ہے لیکن نبی کے بارے میں کچھ پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ خود اپنے نبی کو نہیں جانتا ہے۔ آپ بتائیے یہ نہ جاننا کتنا قابل حسرت ہے کہ جس کے بارے میں، جس شخصیت کے بارے میں اسلام کے دشمن جاننے لگے ہوں، وہ پڑھنے لگے ہوں بلکہ لکھنے لگے ہوں، اس شخصیت کے بارے میں اس پر ایمان لانے والا مسلمان نہ جانتا ہو، اس سے زیادہ لا علمی کا حسرت اور افسوس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کون سی محبت ہے کہ محبوب کے بارے میں جاننے کے لیے بھی تیار نہیں؟ جس سے محبت ہو اس کے بارے میں جاننے کے لیے تیار نہیں کہ کیسے تھے۔ یہ کون سی اندھی محبت ہے؟ کیونکہ محبت کے لوازمات میں سے ہے کہ محبوب کی تفاصیل طلب کی جائیں، لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے لیکن آپ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، نہ جاننے کا شوق نہ جاننے کی کوشش۔ وہ آدمی کیسے دفاع کر سکتا ہے، وہ وکیل کیسے لڑ سکتا ہے جو اپنے کلائنٹ کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے؟ جس کے لیے لڑنے کے لیے وہ تیار ہے اس کے بارے میں کچھ اس کو معلوم نہیں، وہ کیس کیسے جیت سکتا ہے؟ اس دور میں یہی المیہ بہت سارے مسلمانوں کا ہے۔ سیرت کا علم حاصل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے اور وہ جھوٹ کہہ رہا ہو، ہمارے پاس اس کی تردید کے لیے صحیح معلومات ہونی چاہیے۔ ہم سینہ ٹھوک کے کہہ سکیں، ہم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں، ہم آواز میں لغزش اور جھجک کی بجائے اعتماد کے ساتھ کہنے کے لائق ہوں کہ نہیں ہمارے نبی ایسے نہیں تھے، ذرا بیٹھو ہم تم کو بتاتے ہیں ہمارے نبی کیسے تھے۔ ہمارے پاس بولنے کے لیے کچھ ہو، ہمارے پاس بولنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے کہ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی ایسی تھی، باہر کی زندگی ایسی تھی، آپ مسجد میں ایسے تھے، آپ میدان جنگ میں ایسے تھے، آپ سفر میں ایسے تھے، آپ حضر میں ایسے تھے، آپ بیوی بچوں کے ساتھ میں ایسے تھے، دوستوں کے ساتھ ایسے تھے، آپ غریبوں کے ساتھ ایسے تھے، بیواؤں کے ساتھ ایسے تھے، فقیر اور مسکین کے ساتھ ایسے تھے، آپ پرایوں کے لیے ایسے تھے، دشمنوں کے لیے آپ ایسے تھے۔ آپ مکہ میں کیسے تھے، مدینہ میں کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں کیسے تھے، جب نبوت ملی تو کیسے تھے، بچپن میں کیسے تھے، آپ نے جب سانسیں توڑیں، آپ دنیا سے کوچ کر گئے، اللہ کے ہاں چلے گئے، تو اس دن آپ کا کیا حال تھا؟ آپ کی زندگی کے آخری لمحات میں آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات کون سے تھے؟ اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے صحابہ کو اور محدثین کو جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کو جوں کا توں امت تک پہنچایا اور ہم پر حجت تمام کر دی ہے کہ ہم کوئی بہانہ نہ کر سکے کہ ہم کو نہیں معلوم نبی کیسے تھے۔ اتنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو الفاظ، آپ کے اشارے بھی انہوں نے محفوظ کر دیے ہیں، انہوں نے آپ کے کلام کو محفوظ کیا تو آپ کی خاموشی کو بھی ذکر کر دیا، آپ کے چہرے کی کیفیات کو نقل کر دیا کہ کس موقع پر آپ کے چہرے پر کیا تاثر تھا، کیا کام انہوں نے کیا ہے۔ اور ان محدثین نے جو محبت
اور سازش کی بنیاد پر جن جاہلوں نے اور اسلام کے دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی احادیث میں ملاوٹ کر دی تھی، محدثین نے اس عذر کو بھی ختم کر دیا کہ کوئی آدمی یوں کہے کہ بھائی ٹھیک ہے، نبی کے بارے میں جو کچھ ہے اس میں کیا صحیح کیا غلط آج معلوم کرنا مشکل ہو گیا ہے، کسی کے پاس یہ عذر بھی باقی نہ رہے۔ محدثین نے اپنی دن رات کی کوششوں کے ذریعے سے حق اور باطل کو الگ کر کے رکھ دیا ہے، حدیثوں میں چھان کے رکھ دیا۔ آج ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کی شریعت، محدثین نے کوشش کر کے اس ذخیرے کو چھان کے صحیح، ضعیف، حسن اور سارا حدیثوں کا جو معاملہ تھا صاف کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اگر آج بھی ہم یہ علم حاصل نہ کریں تو ہم سے زیادہ افسوس کے لائق زمین پر کون چل رہا ہے، جو اس محسن انسانیت کے بارے میں تمام اعذار کے، سارے عذروں کے ہٹ جانے کے باوجود بھی معلومات حاصل نہ کر سکے۔ اس سے زیادہ لاپرواہ، اس سے زیادہ پڑھا لکھا جاہل اور کون ہو سکتا ہے، کہ جس کے پاس سارے وسائل تھے، جس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، جس کے لیے ضروری تھا، لیکن پھر بھی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم حاصل نہیں کیا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ معلوم نہیں کیا۔ اور پھر وہ آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح طور سے جانتا نہ ہو، وہ آدمی آپ کے بارے میں دفاع میں کیسے بول سکتا ہے؟ آج اس چیز کی ضرورت ہے، آج وہ وقت ہے کہ آپ جہاں آپ کو موقع ہو، زبان سے، قلم سے، جس اعتبار سے بھی ہو، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگنے والی تہمتوں کے جواب میں کچھ کہیں، لوگوں کے ذہن صاف کریں۔ آپ پر جو جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اور جھوٹ بولنے والے سانس بھی نہیں لے رہے ہیں، لگاتار بولے چلے جا رہے ہیں، ساری طاقت استعمال کر رہے ہیں، اور ہم بیٹھے رہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوئے، نہ ہماری زبان آپ کی دفاع میں چل رہی ہے، نہ ہمارا قلم چل رہا ہے، اور میڈیا اللہ نے جو مسلمانوں کے لیے اس دور میں کھولا ہے، جو مسلمانوں کے لیے بھی ممکن ہے کہ استعمال کر کے دین کی واقعی نشر و اشاعت کریں، حق اور باطل میں فرق کر کے رکھ دیں، لوگوں کے سامنے صحیح باتیں پیش کریں، جبکہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم اس کو استعمال نہ کریں، بلکہ ہم اپنی دنیا میں کھوئے رہیں، اپنی دنیا کی جنت بناتے رہیں۔ اس دنیا کی جنت کے پانے کے لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتوں کو بھی برداشت کر لیں۔ اب بتائیے، اس سے زیادہ اس نبی کی ناقدری کیا ہو سکتی ہے، اور اللہ کی ناشکری کیا ہو سکتی ہے؟ یہ احسان فراموشی بھی ہے اور یہ جہالت بھی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس دور میں واقعی اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، ان شبہات کو دور کرنے کے لیے، ان کا ازالہ کرنے کے لیے، کلیریفیکیشن کے لیے، اور ان غلط باتوں کی تردید کے لیے، ریفیوٹیشن کے لیے، ان کو رد کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اور دین کی مدافعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع، اس کے لیے آپ کو اگر پہلا قدم اٹھانا ہے تو وہ پہلا قدم ہوگا ہم دین کی صحیح معلومات حاصل کریں۔ اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ نے پہلا کام کر دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم تو خواتین ہیں، ہم کہاں دنیا میں جا کے دعوت دے سکتے ہیں، آپ کا بچہ جو باہر سے گندگی لا رہا ہے، کم سے کم اس کے ذہن کو نہلانے کے لیے آپ کے پاس صحیح بات ہونا چاہیے۔ وہ اسکول میں جا رہا ہے، کالج میں جا رہا ہے، وہ باہر جا کر غلط چیزیں دیکھ رہا ہے،
وہ دنیا بھر کی باتیں سن رہا ہے، میڈیا اس کے سامنے ہے، اس کے ذہن میں جو شبہات پیدا ہو رہے ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آنے والے دور میں اسلام کے بارے میں اس کے دل میں کوئی جھجک نہ رہے، اس کے دل میں کوئی کنفیوژن نہ رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری اگلی نسل کم سے کم اپنا گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو کر بولنے والا ہو، تو یہ آج آپ کا دن ہے، آج آپ اس کی شروعات کر سکتے ہیں، آج آپ کم سے کم اس کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ فقیر، اس سے زیادہ بخیل، اس سے زیادہ عاجز، محتاج کون ہو سکتا ہے جو نیت میں بھی محتاج ہو جائے، کہ وہ نیت کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ ارادے کی بھی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اتنی بھی ہمت نہ ہو اس میں کہ کم سے کم ارادہ کرے۔ اس سے زیادہ کمزور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کنجوس کون ہو سکتا ہے؟ تو اگر آپ باہر نہ صحیح اپنے گھر میں ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے، آپ کا بہت بڑا رول ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے، اور بہت بڑا اثر اس کی شخصیت میں ہوتا ہے گھر کا ماحول۔ اگر ہم نبی کی محبت، نبی کی تعظیم اور نبی کی سنت اور نبی کے تذکرے سے اگر ہمارا گھر معمور اور معطر ہو، تو ہماری یہ نسل کل کو جب باہر راستے پر چلے گی تو دنیا کی دھول اور دنیا کی دھوپ اس کو متاثر نہیں کر سکے گی۔ معاشرے کا اسلام کے بارے میں گندگی پھیلانا اس کی شخصیت کو نجاست آلود نہیں کرے گا۔ وہ اپنا غسل خود کرنا جانتا ہوگا، بلکہ وہ خود اس گندگی کی صفائی کرنے والا بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ یہ بہت اہم باتیں تھیں جو اس کورس کے مقدمے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور میں سمجھتا ہوں آپ خود اس بات کو محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ مقدمہ بہت ضروری ہے۔ یہ اگر ہمارے ذہن میں ہے تو اگلے دروس کو دیکھنے اور سننے میں آپ کی نگاہ بدل جائے گی۔ رسمیت سے مقصدیت کی طرف آنا بہت ضروری ہے، اس کو یاد رکھیں۔ ہم رسمیت سے نکل کر، فارمیلٹیز سے نکل کر ہم مقاصد کے لیے جینے والے بنے ہیں، روٹین نہیں بلکہ مقصد۔ ایک انسان جس کے پاس مقصد ہو، اس انسان کے لیے وسائل کی کمی رکاوٹ نہیں بنتی ہے، لیکن جس انسان کے پاس مقصد نہ ہو، سارے وسائل اور سارے مینز اور اسباب ہو کر بھی وہ آدمی اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتا ہے، اس کے اندر وہ اسباب حرکت پیدا نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، بہترین سے بہترین گاڑی ہے، اس میں ڈرائیور نہیں ہے۔ بتائیے اس گاڑی میں پیٹرول کا ہونا اور اس گاڑی کے اندر ساری چیزوں کا ہونا، رفتار کا ہونا کچھ فائدے کا نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی ہے اور گاڑی نہیں ہے تو کچھ بھی نہ ہو، وہ پیدل پہنچ سکتا ہے، وہ پیدل پہنچ سکتا ہے، منزل تک جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائیں اور اس سلسلے میں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو یہ ہماری آج کی یہ پہلی مجلس تھی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں اور آگے بھی ہم کو وقت پر آنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔